السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لکل امۃ جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقیم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصل علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ الحج ہے، پارہ نمبر 17 ہے، آیات مقدسہ نمبر 67 تا 70 ہے۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائے اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے کائنات اور کائنات میں زمین و آسمان کی جو پیدائش ہے، اور پھر سب سے بڑی بات، اس کائنات پر اور اس زمین پر اللہ رب العزت نے انسان کو اختیارات دے دیے، مسخر کر دیا اس کے لیے۔ یہ اللہ نے انسان کو اعلیٰ عظمت عطا فرمائی، اعلیٰ رتبہ عطا فرمایا اور رہنمائی ارشاد فرمائی کہ یہ کائنات میری ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ میرا ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کائنات میں ترقی ہو، لیکن ترقی کا جو مرکز ہے وہ انسان ہے۔ تو یہ انسان جس کو میں نے اتنے اختیارات دے دیے، اس کے لیے زمین مسخر کر دی، فضا مسخر کر دی ہے، اور سمندروں کے اندر اس نے کشتیاں چلائیں تو ان کو میں نے مسخر کر دیا۔ اب اس کو غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ یہ سب کچھ اللہ رب العزت کے حکم سے ہے۔ پھر ذرا اوپر آسمانوں کی طرف نظریں اٹھا کے دیکھیے کہ اتنا بڑا آسمان بغیر ستونوں کے قائم ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت کی ذات اقدس وہ ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، پھر وہ ہمیں مارے گا، پھر زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف لوٹ کے جائیں گے۔ ہونا تو یوں چاہیے تھا کہ یہ انسان اللہ کا قدردان ہوتا، شکر گزار ہوتا، لیکن ان الانسان لکفور، یہ انسان ناشکر ہے۔ اللہ رب العزت نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے، انسانیت کی ترقی کے لیے جو راستہ منتخب کیا اس کو صراط مستقیم کہتے ہیں۔ اور ہر دور میں اللہ نے اس دور کے حالات کے مطابق، معروضی حالات کے مطابق کچھ بنیادی اصول دے دیے جو تبدیل نہیں ہوں گے، اور کچھ وہ چیزیں ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتی رہیں گی۔ جیسا کہ دین اسلام کی جو بنیادی چیزیں ہیں، جس کو ہم نظریہ توحید کہتے ہیں، فلسفہ توحید کہتے ہیں۔ نظریہ توحید، فلسفہ توحید کا شعور، اس کی اپنے خیالات میں، اپنے نظریات میں اور قلب میں رٹ قائم کرنا،
اور پھر اسی طرح معاشرے کے اندر اس کی رٹ قائم کرنا، یہ سارے انبیاء کا کامن منصب رہا ہے، ان کا ہدف رہا ہے۔ تمام انبیاء کا کلمہ ایک ہی ہے، لا الہ الا اللہ، لیکن اپنے اپنے دور کی شریعتیں مختلف ہیں۔ اللہ نے اس کی یہاں رہنمائی ارشاد فرمائی ہے، لِكُلِّ أُمَّةٍ، ہر امت کے لیے، جعلنا منسکن، ہم نے ایک راہ مقرر کر دی، بندگی کا ایک طریقہ مقرر کر دیا، ہم ناسقوہ، جس پر وہ بندگی اختیار کرتے ہیں، فلا ینازعنک فی الامر، اب جب ہر ایک کا اپنا اپنا بندگی کا طریقہ ہے تو پھر جتنے بھی معاملات میں ہے اس میں جھگڑا تو نہیں کرنا چاہیے۔ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، آپ اپنے رب کی طرف بلائیے، رب کی طرف دعوت دیجیے۔ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ، بے شک تو ہی سیدھی راستے پر ہے، سمجھ والے راستے پہ ہے، صراط مستقیم پہ ہے۔ اللہ رب العزت نے بہت اہم رہنمائی ارشاد فرما دی اس آیت کریمہ میں کہ جب ہر امت کے لیے ہم نے کچھ چیزیں اصولی درجے میں دے دی جو چینج نہیں ہونی، وہ اللہ کی توحید ہے، شرک سے نفرت ہے، ظلم سے نفرت ہے، عدل کا قیام ہے، انسانی حقوق کی پاسداری ہے۔ یہ وہ کامن چیزیں ہیں جو کسی بھی سوسائٹی اور سماج کے لیے ضروری ہے، اور اللہ رب العزت کی بالادستی ضروری ہے۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل بھی ہو جاتی ہیں، وہ شریعتیں ہیں، ہر امت کی، ہر نبی کی اپنی ایک شریعت ہے، وہ ہر دور کے تقاضوں کے مطابق ہے۔ شریعت محمدی بھی ہے۔ اب شریعت محمدی کے آنے کے بعد تو پھر جھگڑا تو نہیں ہونا چاہیے نا، لیکن انہوں نے جھگڑا کیا، کیوں؟ اس کے پیچھے ان کی ہٹ درمی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، آپ نے اپنا مشن نہیں چھوڑنا۔ کیا مشن ہے؟ اللہ کی طرف ہم نے دعوت دینی ہے، اللہ کا تعارف سوسائٹی میں پیدا کرنا ہے، اللہ کی رٹ قائم کرنی ہے، یہی صراط مستقیم ہے۔ وَإِن جَادَلُوكَ، اور اگر آپ سے یہ جھگڑا کریں، فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ، بس آپ کہہ دیجئے کہ اللہ زیادہ جانتا ہے، بِمَا تَعْمَلُونَ، جو بھی تم کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کی بات کو اگر یہ نہیں مانتے تو پھر آپ جھگڑا نہ کریں، بلکہ یہ معاملہ اللہ کے سپرد کر دیں، اور آپ یہ کہیں کہ اللہ پھر بہتر جانتا ہے۔ کیوں؟ ہم تو جو دعوت دے رہے ہیں، جو سماجی معاشرتی ڈھانچہ تشکیل کر رہے ہیں، وہ اللہ کی طرف سے ہے، اس لیے یہ معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ اب اللہ اس کا خود ہی فیصلہ کریں گے۔ اگلی آیت کریمہ میں اللہ فرماتے ہیں اللہ یحکم، اللہ فیصلہ کرے گا، بینکم، تمہارے درمیان، یوم القیامت، قیامت کے دن، فیما کنتم فیہ تختلفون، جن چیزوں کے بارے میں بھی تم اختلاف کرتے ہو۔ اگر آج انبیاء کی یہ باتیں سمجھ نہیں آ رہی، سچی جماعتوں کی یہ باتیں سمجھ نہیں آتی، اور فلسفہ توحید سے ہم بہت دور چلے گئے ہیں، تو یاد رکھیے ہم نے جو گمراہی کا راستہ اختیار کیا ہے، اللہ فیصلہ کریں گے قیامت کے دن، اور اللہ رب العزت کی رٹ اس وقت قائم ہوگی۔ علم تعلم، اللہ پھر ہمیں الرٹ کرتے ہیں، علم تعلم، یہ حرف استفہام ہے، کیا آپ کو معلوم نہیں ہے؟ کیا آپ اس کے بارے میں سوچتے نہیں؟ آپ کی معلومات ناقص ہیں؟ ان اللہ یعلم، بے شک اللہ رب العزت ہی جانتا ہے، ما فی السماء، جو کچھ آسمانوں میں ہے، والارض، اور جو کچھ زمین میں ہے، ان ذالک فی کتاب، بے شک یہ سب کچھ اللہ نے کتاب میں لکھ دیا ہے۔
ان ذالک علی اللہ یسیر، بے شک یہ اللہ رب العزت پر بڑا آسان ہے۔ کتنی اہم رہنمائی ہے کہ آسمان اور زمینوں میں جو کچھ ہے، کیا کچھ ہے، وہ تو اربوں خربوں چیزیں ہیں، سب اللہ جانتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی معلومات میں، علم میں ذرہ ذرہ ہے، سب کچھ ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے سب کچھ ایک تدبیری نظام کے تحت لکھ دیا ہے۔ اللہ نے دنیا کا نظام کیسا چلانا ہے، کائنات کا سسٹم کیسے چلانا ہے، اس کی مینجمنٹ کیا ہے، اس کی سائنس کیا ہے، اس کی ترقیات کیا ہے، یہ سب کچھ فی کتاب اللہ نے کتاب میں لکھ دیا ہے۔ اور یہ سب اللہ کے لیے آسان ہے، ہمارے لیے تو مشکل ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ عال نال ہے، با اختیار ہے، تمام تر قوت اللہ کے پاس ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اب وہ اللہ جو سب چیزوں پر قادر مطلق ہے، اس کا شعور، اس کی پہچان، یہ بہت ضروری ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اعلیٰ شعور اور اعلیٰ نظریہ عطا فرمائے۔ بڑی خوبصورت دعا ہے امن و سلامتی اور شرک سے بچنے کے لیے، اور یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام۔ رب اجعل، اے میرے پروردگار، کر دے، بنا دے، ھذا البلد، اس شہر کو، آمنا، امن والا، وجنبنی، اور مجھے بچا، وبنی، اور میرے بیٹوں کو، ان نعبد الاصنام، یہ کہ ہم بتوں کی پرستش کریں، عبادت کریں۔ بہت پیاری دعا ہے امن و سلامتی کے لیے اور شرک سے بچنے کے لیے۔ رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔